جب نعت پڑھو جھوم اٹھوں عشق نبی میں روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بدبخت ہے وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ کسی عاشق رسول نے کیا خوب کہا، ہادی و رہبر و امام تم پہ درود اور سلام، بخشش و رحمت تمام تم پہ درود اور سلام، جامع حسن کل صفات وجہ وجود کائنات، فرش نشیں فلک مقام تم پہ درود اور سلام، عرش کی آرزو ہو تم فرش کی آبرو ہو تم، خلق تمہاری ہے غلام تم پہ درود اور سلام، حسن کرم تمہاری بات حسن عطا تمہاری ذات، حسن ہی حسن ہو تمام تم پہ درود اور سلام، غنچہ برگو گل کلی جس کی زباں جہاں کھلی، سب نے کیا یہی کلام تم پہ درود اور سلام، مدح تمہاری اور ادیب ایسے کہاں تھے یہ نصیب، اب میں ہوں اور صبح و شام تم پہ درود اور سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نعت خواں صحابہ۔ اس میں صحابہ کرام کے ہم نعتیہ اشعار بھی سنا کرتے ہیں، ان کی وضاحت بھی ہوتی ہے، دیگر عاشقان رسول کے نعتیہ کلام بھی ضمناً پڑھے جاتے ہیں۔ بڑھتے ہیں حاجی شاہد صاحب کی طرف اور سنتے ہیں صحابہ کرام کے پیارے پیارے نعتیہ اشعار اور ان کی وضاحت۔ جی حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابی رسول عرب کے بہت بڑے شاعر نابغہ جاعدی رضی اللہ عنہ، بارگاہ رسالت میں ان کی ثنا خوانی، ان کے اشعار جو شان مصطفیٰ میں بیان ہوئے وہ ہم سنیں گے، اور اس سننے میں علم بھی ہے، عمل کا پیغام بھی ہے، عشق رسول کا پیغام بھی ہے۔ آپ لکھتے ہیں وَلَا خَيْرَ فِي حِلْمٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ بَوَادِرُ تَحْمِي صَفْوَهُ أَنْ يُقَدَّرَ، اور بردباری میں اس وقت کوئی خیر نہیں جبکہ اس کے ساتھ ایسی غیرت و جرت نہ ہو جو کردار کو داغدار ہونے سے بچا سکے۔ یہ ایک سمجھے نیکی کی دعوت ہے، دعوت فکر بھی ہے نا، کہ بردباری، تحمل، ٹالرنس بہت اچھی ہے، مگر ایسا نہیں کہ اس کے ساتھ غیرت نہ ہو۔ بردباری کے ساتھ غیرت اور جرت بھی ہونی چاہیے، یعنی ایسا ہم نرم نہ ہوں کہ وہ کردار کو داغدار کر دے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ بردبار کون، تحمل مزاج کون، کیسے کیسے افعال دیہاتی آ کر کرتے تھے، غیر مسلم آ کر کرتے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال تحمل، تحمل کی جو انتہائی بلندیاں ہیں اس سے بھی اوپر آپ کا تحمل ہے، مگر جب دین اسلام کی مخالفت کی جاتی ہے، اللہ پاک کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جلال کے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ مبارک مزاج میں اللہ پاک نے شان جمالی بھی رکھی ہے، شان جلالی بھی رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ جمال تو ایمان والوں کے لیے ہے نا، ہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہے، مگر اللہ کریم نے شان جلالی و جمالی آپ میں اکٹھی فرما دی۔ وہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے نا، ابر نیساں مومنوں کو تیغ عریاں کفر پر،
ابر نیسا، رحمت کا بارش کا بادل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں مومنوں کو، سبحان اللہ. اور ننگی تلوار کفر پر. ابر نیسا مومنوں کو، تیغ عریا کفر پر، جمع شان جمالی و جلالی ہاتھ میں، جمع ہے شان جمالی او جلالی ہاتھ میں. سبحان اللہ. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بردبار ہیں، تحمل مزاج ہیں، مگر جب اسلام کی مخالفت ہوتی ہے، اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اللہ کی شان میں غستاخی کی جاتی ہے، تو آپ کا جلال، وہ اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ اور بھی فرمائے نا، نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما، غضب سے ان کے خدا بچائے، جلال باری عتاب میں ہے. یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میٹھی نگاہ ہے، اللہ کی رحمت ہو جاتی، اور غضب مصطفیٰ سے اللہ بچائے کہ آپ کا جلال تو ایسے کہ جیسے بس اللہ کی طرف سے کوئی سزا ہے، کوئی پکڑ. وہ ڈاکٹر اقبال نے کہا، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم. وہ ہلکا یاراں، دوست احباب ہیں، فیملی ہے، فرینڈ سرکل ہے، ایمان والے ہیں. وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو، رزم مانے میدان جنگ ہے، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اچھا، مزید حضرت نابغہ جعدی رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں، ولا خیر فی جاہل اذا لم یکن له حلیم اذا ما اورد الامر اصدر. جہالت میں کوئی خیر نہیں جب تک کہ ایسا بردبار شخص نہ ہو جو کسی کام میں پڑ جائے تو اسے انجام تک بھی پہنچائے. بات چھیڑنے والا نہ ہو بلکہ حل بھی نکالنے والا ہو. ایک تو یہ کہ ایسی بردباری میں خیر نہیں ہے جس میں جرت و غیرت نہ ہو، اور پھر جہالت میں بھی خیر نہیں ہے جبکہ ایسا شخص بردبار نہ ہو. بردباری چاہیے. اچھا، جب نادان شخص بہادری کی وجہ سے جوش میں آ کر نادانی سے جلد بازی کرتا ہے تو غلطی کر بیٹھتا ہے، تو تحمل مزاج شخص، سمجھدار شخص اس کام کو سنبھال بھی لیتا ہے اور اس کے فساد کو بھی دور کرتا ہے. تو انسان کے کامل ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ حلم بھی ہو، جرت بھی ہو. اور سمجھیں کہ جہل سے مراد ایسا نہیں کہ وہ ان پڑھ ہے، ناخواندگی ہے، بلکہ جوش ہے، جذبہ ہے، مگر ناپختگی ہے. مسائل چھیڑتا ہے تو حل نہیں نکال پاتا. تو اللہ پاک خیر فرمائے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا پہلو یہاں کیا نکلتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے اشعار بھی سنے اعلیٰ حضرت کے کہ کیا پہلو نکلتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حلیم بھی ہیں، بردبار بھی ہیں، اور جاہ و جلال والے بھی ہیں، ایز پر کنڈیشن، جیسا موقع ہو، جیسا محل ہو، موقع ہو. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں بھی یہ پہلو کتنا نمایاں نظر آتا ہے کہ جو غیر مسلم تھے یا اللہ پاک کے نافرمان تھے تو آپ کا جلال جو ہے اس کے سامنے کو ٹک نہیں پاتا، اور عاجزی اور کا معاملہ ایسا نظر آتا ہے کہ وہ جو بچوں والا معاملہ ہوا، بچے بھوکے تھے تو وہ بھی ہے، تو اس کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، بچوں سے دعا کرواتے ہیں عمر بخشا جائے، جی ان کے لیے کھانا تیار کرتے ہیں بچوں کے لیے، خود سامان اٹھا کر لے کر جا رہے لے کے جا رہے ہیں. اور راستے میں مدینہ پاک میں آپ چلے جا رہے ہیں
تو آپ کی توجہ شریف نہیں رہی، تو کسی فقیر جو نابینا تھا آپ کا پاؤں لگ گیا، اس نے کہا اندھے ہو؟ کہا اندھا نہیں ہوں، مجھے توجہ نہیں ہوئی تھی۔ اور امیر المومنین ہے، امیر المومنین اللہ اکبر اللہ۔ تو وہ حلم کے ساتھ وہ جرت، بہادری بھی ہونی چاہیے، اور بہادری ایسی نہیں کہ جو وہ شریعت سے ہٹ جائے، وہ بہادری ہے ہی نہیں، وہ تو کچھ اور ہی ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ میں جلال، شان جلالی بھی آتی ہے لوگوں میں، اور وہ جلال جو ہے وہ اپنے ہی بھائی پر، اپنے ہی مسلمان بھائی پر جو ہے وہ سارا ظاہر ہو رہا ہوتا ہے اس کا اثر۔ تو یہ جلال کس موقع کے لیے، یہ بھی ہمیں سیکھنے کو مل گیا نا، اور جمال کس کے لیے، یہ بھی سیکھنے کو اب مل دیکھیں گیا۔ نا کہ گھر کی خواتین جو آپ کے زیر نگرانی ہیں، اور آپ ان کے پردہ نہ کرنے پر کوئی ایکشن نہیں لیتے، آپ وہ استغفر اللہ موبائل کا مس یوز کر رہی ہیں اور آپ کو ایکشن نہیں لیتے۔ اب ایکشن لینے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جہالت کے ساتھ ان کو سزائیں دیں، ظاہر ہے کہ شریعت کی وہ حدیں ہیں، اس کو تو کراس کرنے کی نہ باپ کو اجازت ہے نہ اولاد کو اجازت ہے۔ تو خیر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے معاملات کو بہت اچھے انداز سے انجام پر پہنچانے والے تھے۔ صلح حدیبیہ کا موقع آیا، اب صحابہ کرام تو جلال میں ہیں کہ ہم محرم ہو کر آئے، احرام کی چادریں باندھ کر آئے، عمرہ کرنے کے لیے آئے، مکے میں داخلے سے ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے؟ مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح حدیبیہ کی شرائط جو بظاہر اس میں یہ لگ رہا تھا کہ کفار جیسے غالب ہیں، لیکن آپ کی حکمت عملی وہ بات کہ اپنے معاملے کو انجام تک پہنچانا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو قیامت سے بعد تک کی خبریں رکھتے اور نظر رکھتے، تو اس معاملے پر آپ کی نظر تو یقیناً تھی۔ آپ نے صلحوں کی غیر مسلموں کے ساتھ، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ مکہ مکرمہ کی فتح، سبحان اللہ۔ کھلی فتح اللہ نے عطا کی۔ تو بڑی حکمت عملی کے ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو اشعار ہیں یہ حضرت نابغہ جادی رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں پیش کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوئے، راضی ہوئے کہ تم کیوں اشعار نعتیاں کیوں نعتیں کیوں پڑھتے ہو تم؟ وہ دعائیں ملی ان کو تو۔ کیا فرمایا؟ اجتا، تو نے بہت اچھی بات کہی۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک روایت میں ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقتا لا یفض اللہ فاکا، تو نے سچ کہا، اللہ تیرا منہ سلامت رکھے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب میرے نبی کی دعا کیسا اثر ہوا؟ آپ نے لمبی زندگی پائی اور آپ کے دانت جو تھے منہ سلامت رکھے۔ منہ کی سلامتی میں دانتوں کی خاص اہمیت ہے۔ آپ کا دانت اگر گرتا تو اس کی جگہ بڑی عمر میں بھی دانت دوبارہ اگ جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ دودھ کے دانت ٹوٹتے ہیں، اس کے بعد دوسرے دانت آتے، پھر نہیں آتے، مگر دعائے مصطفیٰ کا ایسا اثر ہوا کہ ان کے دانت اگاتے تھے۔ قرآن نے بھی تعریفیں کی میرے نبی کی، شانیں بیان کی ہیں، تو ہم بھی نعتیں پڑھ کر نبی کی شانیں بیان کرتے ہیں، اپنا دل کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں، بارگاہ رسالت میں جاری کرتے ہیں، اور جو ایسا کرتے ہیں بہت اچھا کرتے ہیں۔ آقا نے فرمایا تم نے بہت اچھی بات کہی، اور اس کلام پر دعا ملی سبحان تو اللہ مخلص نعت خوان بنائے۔ اور کسی نے کہا جی۔ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، کہا جو دن کو کہ شب ہے تو رات ہو کر رہی۔ نعت خوانی جو ہے، نعت پڑھنا اور نعت سننا، یہ رحمت الہی پانے کا ذریعہ ہے، دعائے مصطفیٰ پانے کا ذریعہ ہے۔ اور کسی نے کہا کہ سو کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے، نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی اور ایک بھی پڑھی ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا، حضرت نابغہ جادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بعثت مصطفیٰ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے نعمان بادشاہ کا دور تھا، تو لوگ اپنی خواہشوں میں بہکے ہوئے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں حتیٰ اتا احمد الفرقان یقرأہ فینا وکننا بغیب الامر جہالا، پھر احمد مجتبی فرقان لے کر آئے۔ قرآن جو ہے حق اور باطل میں فرق کر دیتا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے فرق کر دیتا ہے، اس لیے قرآن کو کہتے ہیں فرقان۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن نازل ہوا، اور آپ لکھ رہے ہیں کہ احمد مجتبی فرقان لے کر آئے اور اسے ہمارے درمیان پڑھا، ہم اس سے پہلے غیب کے معاملے میں جاہل تھے۔ آقا نے پڑھایا، آقا نے قرآن سکھایا اور سب کچھ سکھایا۔
اور پھر صحابہ کو ایسا سکھایا کہ سکھانے والا بنا دیا. اور وہ کیا حدیث پاک میں ارشاد ہوا، ہدایت کے ستارے، اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جو ان کو فالو کرے گا، ان کی پیروی کرے گا، وہ ہدایت پا جائے گا. اچھا، مزید حضرت نابغہ جعدی رضی اللہ عنہ لکھ رہے ہیں، فالحمد للہ اذ لم یأتنی اجلی حتی لبست من الاسلام سربالا. اللہ کا شکر ہے میری موت نہیں آئی یہاں تک کہ میں نے اسلام کا لباس پہن لیا. کہ اللہ کا شکر ہے موت سے پہلے مجھے اسلام مل گیا، کیونکہ جہالت کا دور آپ نے دیکھا تھا، کفر کی تاریکی دیکھی تھی، وہ جو انسانوں پر ظلم کیے جاتے تھے وہ دور دیکھا تھا، وہ دور دیکھا تھا کہ حق و باطل کی کوئی پہچان نہیں تھی، لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں تھا ہمارا خالق کون ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں تشریف لا کر بتایا، حق کا پتہ بتایا، اللہ کا پتہ بتایا، آخرت کا بتایا، اسلام کا بتایا، اور تم کون ہو یہ بتایا، کس لیے پیدا کیے گئے ہو، مقصد حیات واضح کر کے بتا دیا. اللہ اکبر. اور کیا لکھ رہے ہیں، حتی اتی احمد الفرقان یقرأہ فینا. احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرقان لے کر آئے اور ہمارے درمیان پڑھتے تھے. سبحان اللہ. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو قرآن سنا کر حق کی طرف مائل کرتے ہیں، گامزن کرتے ہیں، اور یہ شان مصطفیٰ تو قرآن نے بھی بیان کی. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتا ہے. بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے. اللہ کریم نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمائے جو نسب و شرافت میں سب سے بڑھ کر، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی آیتیں تلاوت کر کے بتا دیا رسالت کا، حلال کا، حرام کا، حق کا، باطل کا، غلط عقیدے کیا ہیں، برے اخلاق کیا ہیں، جہالت کے دور کی خبیث باتیں کیا ہیں، برے اعمال کیا ہیں، سب کچھ بتا دیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پڑھنا بھی سکھاتے ہیں، قرآن کے معنی بھی سکھاتے ہیں، اور قرآن پر عمل کر کے پریکٹیکل بھی دکھاتے ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کس طرح کرنا ہے. اچھا، پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حکمت بھی سکھاتے ہیں. وہ حکمت کیا ہے؟ سنت رسول، فقہ، حلال و حرام کا علم، شریعت کے احکام، طریقت کے اسرار، یہ علم بھی آپ سکھاتے ہیں. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہادی بن کر تشریف لائے، اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا سے ہدایت دینے والے. اور آپ سے پہلے لوگ گمراہی میں تھے. کیا گمراہی تھی؟ شرک میں مبتلا تھے، ان کے عقیدے ٹھیک نہیں تھے، ان کے اعمال ٹھیک نہیں تھے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کامل رہنما بن کر دنیا میں تشریف لائے. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، ایک مشعل تھا تیرا ظلمت عالم میں وجود، اور نور نگاہ عرش تھا سایہ تیرا. مجھ کو انکار نہیں آمد مہدی سے، مگر غیر ممکن ہے کوئی مثل ہو پیدا تیرا. حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ قیامت سے قبل تشریف لائیں گے. آپ کا نام محمد، والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمنہ ہوگا، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مثل تو نہ یہ نہ کوئی بھی نہیں ہے. یہ انکار نہیں ہے کہ امام مہدی نہیں آئیں گے، ہاں وہ آئیں گے، مگر نام تو ان کا یہی ہوگا، مگر میرے نبی کے مثل نہیں ہوں گے وہ. سبحان اللہ. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان ہو رہی ہے کہ آپ کے خبر دینے سے پہلے غیب کی باتوں سے ہم تو بالکل جاہل تھے. حضور نے ہمیں سب کچھ بتا دیا جو ہم سے چھپا ہوا تھا، جو غیب تھا. کہ قرآن نے بھی یہ شان مصطفیٰ بیان کی، وما هو علی الغیب بضنین، کہ یہ محبوب غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. تو بتایا، کس کو بتایا؟ صحابہ کو بتایا، صحابہ کے سامنے بیان کیا. تو صحابہ کرام
کو ان غیب کے علوم کا پتہ چلا۔ دیکھیں کہ اللہ کی ذات مبارک، ذات پاک، غیب بے شک، آخرت غیب، قیامت غیب، جنت غیب، غیب، جہنم غیب، فرشتے بھی نظر نہیں نہیں آتے۔ نظر آتے۔ تو وہ غیب کی باتیں تو نبی بتانے آتے دنیا میں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو سید الانبیاء ہیں، تو یہ غیب کی باتیں نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا بھائی؟ ویسے لغت کو بھی اگر دیکھیں ہم تو لفظ نبی جو ہے نابا ان سے غیب ہے، کی خبر دینے تو اس والا، کا معنی ہی یہ لکھا ہے کہ غیب کی خبر دینے اور والا۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ یوں کیا نبی کا، جی غیب کی خبریں دینے والے۔ ایمان ہمیں محبوب کے صدقے ملا، بے شک، قرآن ہمیں محبوب کے صدقے بے ملا، شک، رمضان ہمیں محبوب کے صدقے بے شک۔ ملا۔ عاشق رسول کہتے ہیں ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے۔ وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت نابغہ جعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعتیہ اشعار ہم نے سنے، اس کی وضاحت سنی، اور کتنے خوبصورت انداز میں صحابی رسول نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کو بیان کیا کہ آپ اللہ پاک کی رحمت بن کر تشریف لائے اور اللہ کی عطا بن کر تشریف لائے، آ کر ہماری ہدایت کا سامان کیا، ہمیں توحید کا بتایا، ہمیں جو راہ راست ہے، جو صراط مستقیم ہے، اس کی طرف رہنمائی کی اللہ کی عطا سے۔ تو یہ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہادی بن کر تشریف لائے، آپ نے ہدایت دی، اور آپ ہادی کامل تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرقان لے کر آئے جو حق و باطل میں فرق کرنے والی تھی، اور یہ سب اللہ کی عطا سے تھا۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو بہت شان عطا فرمائی، اتنی شان عطا فرمائی ہیں کہ جس کو سمجھنا ہماری عقل کے لیے ممکن بھی نہیں۔ اللہ کریم ہمیں شان مصطفیٰ بیان کرتے رہنے کی، سمجھنے کی، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب نعت پڑھو جو اٹھوں